کہ آج جس طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں بسنے والی ہر مذہب کی بچی اور خاص طور پر مسلمان بچی ہو یا عورت، ہر کوئی سوشل میڈیا کی شکار ہے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں داخل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آج دیکھیں آپ کہ ہر ماں یہ کہتی دکھائی دیتی ہے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بچی نافرمان ہے۔ ہر گھر کے اندر آگ لگی ہے، ہر عورت کی زندگی کے اندر بے قراری اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اور اگر عورتوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری بے چینی اور بے قراری کی وجہ کیا ہے، تو کبھی مختلف خواتین اپنی بیماری کو وجہ بتائیں گی، کبھی شوہر کی زیادتی کو وجہ بتائیں گی، کبھی عمر زیادہ ہو جانے کے باوجود شادی کے نہ ہونے کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی، کبھی غربت کو بے قراری کی وجہ بتائیں گی، اور اسی طریقے سے مختلف اسباب کی طرف خواتین اشارہ کرتی دکھائی دیں گی اور اسی کی طرف جد و جہد کر کے ان سارے اسباب کے علاج کی طرف متوجہ ہو کر ان اسباب کے ازالے کی جد و جہد کرتی ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ دور حاضر کے اندر ہر گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری کی مختلف وجوہات ہیں، اور ان مختلف وجوہات میں جن وجوہات کا تذکرہ میں نے کیا، یہ وجوہات میں سے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اے خواتین اسلام، اگر آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گی کہ جب جب معاشرے کے اندر بے حیائی فروغ پانے لگی اور جب جب معاشرہ بے حیائی اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگا، تب سے معاشرے میں بسنے والی بچیاں ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی زندگی سے سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مرد یا عورت ایسا ہو جو زندگی میں گناہ کرنے کے بعد اپنے اندر بے چینی محسوس نہ کرتا ہو، اس لیے کہ گناہ کبھی طبیعت کے اندر سکون نہیں لاتا، گناہ ہمیشہ طبیعت کے اندر بے چینی لاتا ہے، گناہ طبیعت میں ہمیشہ بے قراری لاتا ہے، گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ الجھنے لاتا ہے، گناہ طبیعت کے اندر ہمیشہ سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری خواتین ایسی ملیں گی جن کے پاس آسائش کے سارے سامان کے ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے، ان کی زندگی میں قرار نہیں ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج گناہ سے دامن آلودہ ہوتا جا رہا ہے، بے حیائی اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ کل تک جو بچی اپنے ماں باپ کے سامنے کچھ کہنے سے گھبراتی تھی، آج وہ بچی بے باکی کے ساتھ اپنی مرضی کا اظہار کرتی دکھائی دیتی ہے، اور کل تک جو بہن اپنے بھائیوں کے سامنے ایسے لباس پہننے سے گریز کرتی تھی جس سے جسم نمایاں طور پر چھلک رہا ہو، آج دوپٹے کو چھوڑ کر ایسے لباس گھروں میں پہنے جاتے ہیں کہ شرم سے جو ہے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جینے کے لیے ہر عورت کو چاہیے کہ فریڈم اس کو ملنا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یقیناً، لیکن آزادی اور فریڈم آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا لباس کو کم کر دینا؟ کیا آوارگی کو بڑھا دینا؟ کیا بے حیائی کو فروغ دینا؟ اسی کا نام جو ہے آزادی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خواتین اسلام، پروردگار جل جلالہ نے مرد ہو یا عورت ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کسی بھی مذہب کے پیدا ہونے والے انسان کا خالق اللہ رب العزت جل جلالہ ہے، اس نے ہر ایک کو پیدا کیا۔ اور آپ یاد رکھیں جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس فرش گیتی پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے اللہ نے اپنا دین بھی بھیجا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار جل جلالہ نے لباس کو بھی نازل فرمایا تاکہ لباس کے ذریعے ستر پوشی ہو سکے،
لباس کے ذریعے عریانیت کا قلع کما کیا جا سکے، لباس کے ذریعے بے حیائی کا سد باب کیا جا سکے۔ لباس کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو ڈھک دے، انسان کے اعضاء کو چھپا دے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانیوں، آج ذرا آپ جائزہ لیں، معاشرے کی سچویشن کو دیکھیں اور حالات کے بارے میں غور کریں تو کس طریقے سے بے حیائیاں فروغ پا رہی ہیں، اور بے حیائی کا سیلاب آج اس طریقے سے معاشرے کو اپنے اندر لپیٹ میں لے چکا ہے کہ شاید ہی کوئی گھر، شاید ہی کوئی بچی الا ماشاءاللہ اس کی زد سے محفوظ ہو۔ آج یہ ہم قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر پرابلم کا سولوشن، ہر پرابلمز کا علاج اللہ رب العزت اپنی کتاب میں عطا فرماتا ہے۔ قیامت تک کون سے پرابلمز پیدا ہوں گے، کون سی پریشانیاں جنم لیں گی، کون سی تکالیف کے اندر انسان گرفتار ہوگا، ہر چیز کا بیان اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح طور پر بیان اللہ نے اپنی کتاب میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ یہ صرف عبادت کا طریقہ یا عبادت کا سلیقہ نہیں سکھاتی، بلکہ یہ کتاب ایسی اللہ کی کتاب ہے کہ وقت نماز سر جھکانے کا طریقہ، ماہ رمضان میں روزے کا طریقہ، حج کے حوالے سے طریقہ، زندگی گزارنے کے حوالے سے طریقہ، سوسائٹی کے اندر فیملی کے ساتھ رہنے کا طریقہ، پڑوسی کے حق کا طریقہ، بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق، اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی زندگی کا انسان کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ کتاب رہنمائی نہ کر رہی ہو۔ آپ ذرا سوچیں، اگر آج کے الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں، اور بہت ساری برائیاں ایسی ہیں، بہت ساری برائیوں میں گرفتار ماں باپ کے بچے ایسے ہیں جن کے حوالے سے ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ چھپ کر کے گناہ کرتی ہیں اور جیا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظیم کتاب پر کہ اس نے جب اعلان فرمایا بے حیائی کے خلاف تو اس کریم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، اور اس قیامت تک کے آنے والی ہر طریقے کی برائیوں کا تذکرہ فرما کر بتا دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے محبوبہ فرما دیجئے اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ کس چیز کو حرام فرما دیا؟ فحش کو حرام فرما دیا، زنا کو حرام فرما دیا، بدکاری کو حرام فرما دیا، بے حیائی کو حرام فرما دیا، اور ما ظہر منہا وما بطن کے ذریعے میرے کریم نے واضح فرما دیا چاہے تم کھلی ہوئی بے حیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو، اللہ نے یہ ساری چیزوں کو حرام فرما دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرا رب یہ جانتا ہے کہ اس طریقے کا ماحول پیدا ہوگا کہ لوگ چھپ چھپ کر تعلقات قائم کریں گے، لوگ چھپ چھپ کر آشنائی پیدا کریں گے، جس کے حوالے سے نہ کبھی ماں کو خبر ہو سکتی ہے، نہ کبھی باپ کو خبر ہو سکتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو واٹس ایپ کے ذریعے، آج اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیدا ہونے والے خرافات کی وجہ سے آج بچیاں ٹویٹر پر، آج بچیاں فیس بک پر نہ جانے کس کس طریقے سے تعلقات قائم کرتی ہیں، اور بچیاں ان تعلقات کی بنیاد پر کبھی ہوٹلوں کے اندر اور کبھی مختلف مقامات پر جا کر کے گناہ سے اپنے دامن کو آلودہ کرتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ تو میرے کریم نے اسے حرام فرما دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ چھپ کر کے تم کوئی بے حیائی کرو یا چھپ کر کے زنا کرو یا کھل کر کے تم کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسے حرام فرما دیا۔ بلکہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اگر کوئی عورت اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو میرے کریم نے اس کے لیے کیا وعدہ فرمایا؟ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے کریم نے فرمایا جو مرد و عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورت،
اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور انہیں بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اے خواتین اسلام، آپ ذرا جائزہ لیں، 10 سال کی بچیوں کے ہاتھ کے اندر موبائل، اور نہ جانے یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر کس طریقے سے برائیوں کے دلدل کے اندر وہ پھنستی جا رہی ہیں، اور برائیاں کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئیں۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ معاشرے کی کسی بچی کے حوالے سے بے حیائی کا تذکرہ سنا جاتا تو لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے، لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے، ہر گھر آگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور بے حیائی کے دلدل کے اندر ڈوبا ہوا الا ماشاءاللہ ہر گھر آپ کو دکھائی دے گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواتین کی کتنی فکر تھی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواتین کا کتنا خیال تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کے لیے کتنے فکر مند تھے۔ آج کی سوسائٹی ہو، آج کا معاشرہ ہو، آج کا کلچر ہو، آج کا کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی بھی ذمہ دار ہو، وہ اتنا فکر مند خواتین کے لیے نہیں ہو سکتا جتنا مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ اے خواتین اسلام، آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے بہت سارے حجابات ہٹا دیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم نے پوچھا آنے کی وجہ کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور آپ سے ملنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے ملنے کی جگہ تو حوض کوثر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کو رب نے یہ شان عطا فرمائی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی دوزخ کے اندر جانے والوں کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں، اور دوزخ میں کن وجوہات کی بنیاد پر ڈالے جائیں گے یہ بھی حضور دیکھ رہے ہیں، دوزخ میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی اسے بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ